بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ واقعہ کربلا اور شہادت حسین کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی سنا بھی۔ یاد رہے کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، محض ایک ٹریجڈی نہیں ہے، بلکہ یہ مارکہ حق و باطل ہے، بیٹل آف ٹروتھ اینڈ فالسہڈ۔ یہ حق و باطل کا مارکہ ہے۔ اس دن ایک لائن کھینچ دی گئی تھی حق اور باطل کے درمیان، اور خواتین و حضرات تین نظریات وہاں سامنے آئے۔ ان کو نظریات کہہ لیں، ان کو اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، ان کو آپ ایٹیٹیوڈز اور رویہ کہہ لیں۔ ایک حسینی رویہ، دوسرا یزیدی رویہ، اور تیسرا کوفی رویہ، اور یہ ایٹیٹیوڈ تھا۔ خواتین و حضرات، حسینی رویہ کیا ہے؟ ظالم اور آمریت، ڈسپیٹزم سے ٹکرا جانے کا نام حسینی رویہ ہے۔ آزادی کا، فری ول کا، دینی حمیت کا، اور سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کا یہ رویہ ہے۔ یہ وہ ایک کال ہے جو ایک ریولیوشن لا رہی ہے، لانا چاہتی ہے۔ یہ کال ہے ریولیوشن کے لیے، لیکن یاد رہے خواتین و حضرات، اٹس ناٹ ایزی وے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سچائی، اصرار، قربانی، صبر یعنی سیکریفائسز، پیشنس، یہ چاہیے اس کے لیے۔ اس لیے یہ آسان راستہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے آپ کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس فلسفی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یوں کہا تھا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنائے لا الہ ہست حسین، کہ اپنا سر تو کٹوا دیا لیکن اپنا ہاتھ جو ہے یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور اس طرح انہوں نے اسلام کی اساس کو اور اسلام کی بنیاد کو، فاؤنڈیشن آف اسلام کو بلند مرتبہ دے دیا۔ خواتین و حضرات، کسی نے ایک عالم سے پوچھا تھا کہ جب ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تو کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا؟ تو جن سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ جناب سوال ہی غلط ہے۔ سوال تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تو پھر کسی نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ خواتین و حضرات، ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ ہم بھی تو آج کا دور ہے، مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے، جب وقت آتا ہے تو قوم جو ہے امام حسین کے اسوہ کو بھول جاتی ہے، اور وہ اسوہ جو دین اسلام کی اساس ہے اس کو بھول کر دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، دوسرا رویہ جو ہے، ایٹیٹیوڈ جو ہے، وہ یزید کا ہے۔ کیا ہے رویہ؟ پاور، ویلتھ، فیم یعنی دولت، اقتدار اور شہرت کی ہوس ہے، اور اس کے لیے تشدد، دہشت گردی، انتہا پسندی، ظلم و جبر جو ہے، آمریت جو ہے، وہ سب جائز۔ خواتین و حضرات، یہی وہ رویہ تھا جس کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کیا اور کھڑے ہو گئے۔ یزیدی رویہ اصل میں دین کی جو ویلیوز ہیں، اقتدار ہیں، اس کی پامالی کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں ریفیوزل آف اسلامک لاز، اسلام کے جو قوانین ہیں ان کا انکار ہے۔ حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کا نام ہے۔ اور جیسے پہلے عرض کیا، یہ حق و باطل کی جنگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یزید بظاہر جیت گیا اس لیے کہ تمام تر قوتیں، دنیاوی قوتیں اس کے ساتھ تھیں، آرمی اس کے ساتھ تھی، جوڈیشنری اس کے ساتھ تھی، بیوروکریسی اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود، اس کی جیت کے باوجود ساری دنیا سے لعنت اس کے منہ پر پڑ رہی ہے، اور وہ لعنت اور رسوائی کا حقدار بن گیا۔
خواتین و حضرات، یہ رویہ آج بھی دنیا میں جاری ہے، سیاست میں ہی نہیں، ہر فیلڈ میں، خواہ وہ سوشل ہو، سماجی ہو، اکنامک ہو، کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں وہ جاری ہے۔ اگر آپ عام لفظوں میں دیکھیں تو شاید اس کو آج کل مافیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، کوفی رویہ تیسرا، یہ کیا رویہ ہے؟ مصلحت پسندی، ایکسپیڈینسی اور غداری، ڈس لائلٹی، خوف لالچ سے وفاداریاں تبدیل کرنا، غداری کرنا۔ کوفی لا یوفی کہا گیا کہ کوفی جو ہیں کا ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ وفادار نہیں ہیں، اور ان کے دو رویے یا تو غداری کر کے دشمنوں کے ساتھ مل جانا، یا پھر خاموش تماشائی، یعنی ظلم و جبر ہو رہا ہے، آمریت کا زور ہے لیکن وہ خاموش ہیں، تو یہ رویہ جو ہے یہ کوفی رویہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غداری تو جرم عظیم ہے ہی، لیکن سائلنس جو ہے یہ بھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا برباد ہو رہی ہے یہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے۔ خواتین و حضرات، امام زین العابدین نے بھی کہا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی تکلیف کوفہ کے خاموش رہنے والوں سے ہوئی۔ مظلوم کو بے بس سمجھ کر ظالم کی قوت بننے کا نام یہ تیسرا یعنی کوفی رویہ ہے۔ اور یہ خواتین و حضرات، یہ ایک زہر ہے جو انسان کو لا تعلق، سوسائٹی سے لا تعلق بنا دیتا ہے، اور جب وہ لا تعلق ہوتا ہے تو سوسائٹی جو ہے درندوں کی سوسائٹی بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں اور جی ہمیں کیا لینا دینا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ظالم جو ہے ظلم کرتا رہے، کرپٹ انسان کرپشن کرتے رہیں، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوفی رویہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں حتیم میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ایک کوفہ سے ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں طواف کر رہا تھا، میرے ہاتھ پر مکھی بیٹھی، میں نے مار دیا، میں پریشان ہوں، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ نے جب پتہ چلا کہ یہ کوفہ سے ہے تو جذباتی ہو گئے، اس کا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا ایک مکھی مارنے سے تم اتنے سیریس ہو گئے ہو، اتنے رنجیدہ ہو رہے ہو، جب حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہاں بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، تم وہاں کہاں تھے؟ یہ ایک دعوت فکر بھی ہے ہمارے لیے۔ خواتین و حضرات، محرم آتا ہے، ہم 2-4 دن اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، افسوس، اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، ظلم کی داستان بھی بیان ہوتی ہیں، اور اشعار بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ حسینیت کا اصل پرچار نہیں ہے، اور نہ ہی حسینیت سے محبت ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ حسینیت یا حسینی رویہ جو ہے یہ اسپرچول پاور ہاؤس ہے، یہاں سے تو ہمیں انسانیت کو نور ہدایت لینا ہے، روشنی لینی ہے۔ خواتین و حضرات، امام حسین سے حقیقی لگاؤ یزیدیت کا انکار ہے اور حسینیت کا اقرار ہے۔ حسینیت کا اقرار یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا۔ یاد رہے، حق اور سچ سے گریز یزیدیت ہے، اور یہ رویہ جو ہے عمل میں بھی ہے، کردار میں بھی ہے، سوچ میں بھی ہے، فکر میں بھی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، خواتین و حضرات، غور کرنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمارا رویہ حسینی ہے، ہمارا رویہ یزیدی ہے، یا ہمارا رویہ جو ہے وہ کوفی ہے؟ کسی ایک رویے کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہوگا۔